تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. اب میں مکے شریف میں بیٹھا ہوا تھا, اپنے معاملات میں تھا, تو میں نے شاہ صاحب کو فون کیا مکے کے اندر, میں کہاں ہوں؟ بولا یار میں والد صاحب کو لے کے آیا ہوں. کہاں پر؟ واش روم کے لیے. میں نے اچھا آپ کہاں پر ہو, اوپر ہو یا واش روم کے اندر ہو؟ کہ نہیں میں تو اوپر ہی انتظار کر رہا ہوں. میں نے مروا دیا آپ. میں وہ نئے نئے آئے, وہ تو گئے کام سے, میں نے کہا سمجھے نا. اچھا پھر میں بیٹھ گیا. میں اب مجھ سے بیٹھا نہ جائے, میں پھر تقریباً 15-20 منٹ پھر کال کری, بولے نہیں ابھی تک نہیں آئے. میں نے ابھی تک نہیں آیا؟ اچھا جی آپ کہاں؟ بولے میں وہیں کھڑا ہوں. میں نے اچھا جی. پھر میں نے مطلب یہ کہ وہ معلومات پھر دوبارہ فون کیا کہ نہیں ابھی تک نہیں آیا. اب تو ہول سوال ہو گیا. میں بھاگو بھائی, کیونکہ میں تو وہاں سنا کہ بندہ جب گم ہو جاتا ہے نا 8-8 دن نہیں ملتا ہے بندہ, 8-8 دن نہیں ملتا ہے, یقین جانے. تو ہوا کچھ یوں کہ میں جا کے پہنچا, بولا بھائی ابھی تک تو نہیں ملے. ادھر والدہ بھی پریشان, ادھر ہم بھی پریشان, پھر کبھی ادھر دوڑیں کبھی ادھر دوڑیں, ادھر دیکھیں, سمجھے نا. اب مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو میں نے وہیں نماز کی نیت کری, میں نے نا ایسے کر کے اللہ اکبر کی نیت باندھی, اور مطلب یہ کہ وہ پہلی رکعت ہی ہوئی تھی میری, تو موبائل میرا بجنا شروع ہو گیا. تو اتنا مطلب ٹینشن تھی کہ میں نے نماز کی حالت میں ایسے موبائل نکالنا شروع کر دیا. ارے میں بیوقوف ہو گیا کہ نماز پڑھ رہا ہے بھائی, تو نماز وہ نکال, نماز مکمل کر, اور دل میں لکھا ہو گیا کہ والد صاحب جو ہے وہ مل گئے. فٹافٹ نماز پڑھی, نماز پڑھ کے میں نے شاہ صاحب کو فون کیا, بھائی مل گئے والد صاحب مل گئے الحمدللہ. اچھا اسی طرح کا واقعہ کہ پچھلے سال ایک واقعہ اور ہوا, آپ کو بتاتا ہوں. یہ مدینہ شریف میں ہوا. تو ایک بالکل بوڑھے, جبکہ کئی بار مکے مدینے وہ آ چکے ہیں, کافی ان کی عمر ہو چکی تھی, وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے, اور جب وہ زیارت پہ نکلے نا, تو مسجد قباء یا غالباً مسجد جمعہ ہے نا, تو جب وہاں سے وہ غائب ہو گئے. اب ان کو تلاش کر رہے ہیں, مل ہی نہیں رہے. بیٹی نے رو رو کے ڈھیر کر دیا, تقریباً 3-4 دن ہو گئے, 3-4 دن ہو گئے. اب میں اس کی, جب میں حرم میں پہنچا تو ایک صاحب کو فون کیا, کہاں رہ گئے بھائی, تم نے مجھے یہاں بلایا تھا, جو وہیں مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہال بھائی وہ تھوڑی سی پرابلم, میں پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس. وہ ایک دم پہنچے, بولے کیا ہوا یار؟ وہ ایک صاحب ہیں وہ گم ہو گئے ہیں, ان کی بیٹی نے رو رو کے تھے نا, ان کا برا حال ہو گیا ہے, تو وہ نہیں ملے. آج تک میں آج 4 دن ہو گئے, مطلب ان کا آتا پتہ ٹھکانا نہیں ہے. ہر جگہ دیکھ رہے ہیں ان کو, تلاش کر رہے ہیں, مل نہیں پا رہے وہ. اچھا جو گروپ لیڈر ہوتا ہے نا جو زیارتیں کراتا ہے, اس کی بیچاری ہوائیاں اڑی ہوئی, وہ بھی پریشان, کیا کریں بھائی. اس نے کہا بھائی میں نے کیا ہوا تھا؟ بولے اس طرح سے ہوا تھا. اچھا بھی, وہ تھی جمعرات کا دن. تو جب ہم کسی سے بات کرتے دیکھتے تو جاننے والے سے تو کہتے کوئی بات نہیں یار, تو مدینے کی گلیاں, لوگ دعائیں کرتے ہیں, یہاں بھٹکیں گے گلیوں میں, وہ یہیں ختم ہو جائیں گے, بکی میں پہنچ جائیں گے یار, اور کیا میں پہنچ جائیں گے بکی کے اندر یار, بکی ان کا مقدر ہوگی تو رہ جائیں گے ادھر ہی وہ. اچھا بھائی, اب وہ ایسا ہوا کہ کوئی ایک بوڑھے صاحب ہمارے قریب سے, وہ بندہ بھاگتا ہوا, ارے مل گیا, دیکھا وہ نہیں تھے وہ. تو میں نے کہا بات سنو, گنبد خطرہ سامنے تھا. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ نماز و صبر سے مدد. اب یہ اپن چلتے ہیں حرم شریف کے اندر, حضور کی بارگاہ کے اندر, ٹھیک ہے نا, چھتریوں کے نیچے نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے وہاں مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں دعا کی, تو میرے دل میں القا ہوا کہ یہ کل مل جائیں گے, کل جمعے میں یہ مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہ میں نے کل تک امید یار انشاءاللہ مل جائیں گے, ایسا میں نے کہہ کے ہم لوگ اپنے ہوٹلوں پہ آگے جب جمعہ ہوا, جمعے کی نماز کی, میں نے کال کری, میں نے کیا ہوا بھائی, کہ یار ابھی تک نہیں ملے. کیا بولا انہوں نے, ابھی تک نہیں ملے. میں نے سارے اسپتال چھان لیے, میں نے شاید کسی اسپتال میں پڑے ہوئے ہوں بیچارے وہ. میں نے اچھا, میں نے فون رکھا, بس رکھا ہی تھا, مطلب مشکل سے 5-6-7 منٹ ہوں گے, پھر فون آ گیا ان کا, ارے نہال وہ تو مل گئے, وہ حرم میں ہی مل گئے, وہ حرم میں ہی مل گئے الحمدللہ. اور ان کو دیکھیے کہ وہ ماشاءاللہ ہاتھ میں ایک ریال بھی نہیں ہے, اور لوگوں نے ان کے ہاتھ میں ریال بھی رکھ دیے, اور وہ شاپنگ کرنے لگ گئے. 4 دن شاپنگ ہی کرتے رہے وہ بیچارے وہاں پر مدینے پاک کے اندر, سمجھے نا.
اور یہاں بچی نے رو رو کے ڈھیر کر دیا. اب تو میں کیا جواب دوں گی گھر والوں کو کہ تم کو ابا دیا تھا, ابا تم چھوڑ کے آ گئے مدینے میں, چلو کہ نبی کی بارگاہ میں رک گئے ابا, رکی جاتے اچھا تھے. اب وہ شعر نا, کیا شعر ہے اپنا وہ, ایسے مدینے جاؤں گھر نہ واپس آؤں, تو پڑھ تو دو ذرا, میرا مدینہ جانا ہو. ایسے مدینے جاؤں میں گھر نہ واپس آؤں میں, ایسے مدینے جاؤں میں گھر نہ واپس آؤں میں, گھر نہ واپس آؤں میں, پھر بقیے پاک میں آقا, پھر بقیے پاک میں مدفن آقا میرا ہو, مدفن آقا میرا ہو, میرا مدینہ جانا 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 ہو. آؤں آقا میں دربار, واپس نہ ہو پاکستان. آؤں آقا میں دربار, آؤں آقا, آؤں آقا, آؤں آقا, آؤں آقا, آؤں آقا, آؤں آقا, آؤں آقا میں دربار, واپس نہ ہو خاکسار, واپس نہ ہو خاکسار. کہہ دیے طیبہ رہوں آقا, کہہ دیے طیبہ رہوں, مجھ سے جدا نہ طیبہ ہو, کہہ دیے طیبہ رہوں آقا, کہہ دیے طیبہ رہوں, مجھ سے جدا نہ طیبہ ہو, مجھ سے جدا نہ طیبہ ہو. ایک پنجاب کی بچی تھی, وہ مدینہ شریف روانہ ہوئی اور بس میں بیٹھی بھی تھی, تو صحرائے مدینہ وہ دیکھتی تو وہ حضور کی نعتیں گنگناتی, قصیدہ بردہ شریف پڑھتی. تو ایک کوئی ایسا مطلب شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا, یعنی بدعقیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے مطلب یہ کہ کہا کہ مطلب بڑی عاشق بنتی ہے, بند کر, کیا پڑھ رہی ہے تو. ایک دم وہ سہم جاتی, پھر وہ مطلب تھوڑی دیر پھر پڑھنے لگ جاتی. تو جب وہ دوبارہ اس کو ڈانٹنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی صاحب نے اس کو پکڑ کے ڈانٹا اور کہا کہ اس کو پڑھنے دے, تم کیوں پیچھے بول رہے ہو. اب پہلے جو گاڑیاں تھیں وہ گنبد خضرا کے سامنے جو ہیں مطلب لوگ اتر جایا کرتے تھے, سامنے گنبد خضرا کے سامنے. ابھی تو ایسا نہیں ہے نا, ابھی ایک جگہ ہے ابھی کہ جہاں سے ہے, وہ بھی راستہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں بند ہو جائے گا. تو اب جیسے مدینے پہنچے, گنبد خضرا سامنے تھا, تو سب کہا مدینہ آ گیا, مدینہ آ گیا, مدینہ, وہ گنبد خضرا. اب وہ جب بچی اترتی ہے کہتی ہے کہ کہاں ہے گنبد خضرا, مجھے تو گنبد خضرا نظر نہیں آ رہا, مجھے تو گنبد خضرا نظر نہیں آ رہا, کدھر ہے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہاں ہے گنبد خضرا. اب وہی بوڑھا شخص جو بدعقیدہ تھا نا, اس نے کہا تو بڑی عاشق بنتی ہے, بڑی دیوانی بنتی ہے, یہاں سب کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے, آنکھ اٹھا کے دیکھ سامنے گنبد خضرا ہے. جیسے اس نے آنکھ اٹھا کے گنبد خضرا دیکھا, ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی, دھڑام سے نیچے گری اور اس کا انتقال ہو گیا.
میرا مدینہ جانا ہو بالکل حیرت افزا ہو، میرا مدینہ جانا ہو بالکل حیرت افزا ہو، سب کو رشک آتا ہو، سب کو رشک آتا ہو، ایسا مدینہ جانا ہو، ایسا مدینہ جانا ہو۔ حضرت شیخ جامی رحمت اللہ تعالی علی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک پرسوز نعت لکھی، اور آپ میں تو کیفیت یہ رہا کرتی تھی، آپ کی یہ کیفیت رہا کرتی تھی، جب حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے اشکبار رہا کرتے تھے، کئی بار حضور کی بارگاہ میں ان کی آپ کی حاضری ہوئی۔ پھر ایک بار آپ نے کلام ایسا لکھا، اور کلام لکھنے کے بعد یہ نیت کی کہ یہ کلام میں حضور کی بارگاہ میں پڑھوں گا۔ جیسے ہی وہ انہوں نے لختے سفر باندھا اور مدینہ شریف طرف روانہ ہوئے، تو امیر مکہ کو حضور علیہ السلام نے اپنا دیدار فرمایا اور فرمایا کہ فلاں فلاں حولیے کا شخص آ رہا ہے، اس کو مدینے میں آنے سے روک دو۔ گویا کہ ان کو دیکھا اور اٹھا کے ان کو روک دیا گیا، خبردار تم نہیں جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد وہ مطلب یہ کہ اپنا حولیہ چینج کر کے اور چھپ کر مدینے کی طرف آنے لگے، تو دوبارہ امیر مکہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دیدار عطا فرمایا اور فرمایا دیکھو دیکھو وہ فلاں حولیہ بدل کے مدینے میں آ رہا ہے، اس کو روک دو۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس امیر مکہ نے روکا نہیں، اٹھایا ان کو جیل میں بند کر دیا، حضرت شیخ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ تیسرا کہ امیر مکہ کو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے امیر مکہ، یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ میرا دیوانہ ہے، میرا عاشق ہے، اس نے اتنی پرسوز نعت لکھی ہے، اگر اس نے روضہ رسول پہ آ کے وہ کلام پڑھ دیا تو مجھے روضہ انور سے باہر نکلنا پڑے گا، اور اگر میں باہر نکل گیا تو قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ گھبرا گیا امیر مکہ، بڑی عزت اور توقیر کے ساتھ مدینے کے دیوانے کو روانہ کر دیا۔ اب مدینے کا دیوانہ تڑپ رہا، بلک رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ مدینے پہنچتے ہیں بے قابو ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اور مدینے میں قدم رکھتے ہی گنبد خضرا کو دیکھ کر گنبد خضرا پہ ایسے نثار ہوتے ہیں کہ دل پھٹتا ہے، روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ایسے مدینے جانا، ایسے مدینے جاؤں میں، گھر نہ واپس آؤں میں، ایسے مدینے جاؤں میں آقا، ایسے مدینے جاؤں میں، گھر نہ واپس آؤں میں، گھر نہ واپس آؤں میں، پھر بقیے پاک میں آقا، پھر بقیے پاک میں مدفن آقا میرا ہو، پھر بقیے پاک میں مدفن آقا میرا ہو، مدفن آقا میرا ہو۔ جانے لگو جب طیبہ کو، کیف و مستی میں رکھو آقا، جانے لگو جب طیبہ کو، کیف و مستی میں رکھو، کیف و مستی میں رکھو، ہوش نہ مجھ کو اپنا ہو آقا،
ہوش نہ مجھ کو اپنا ہو آقا ہوش نہ مجھ کو اپنا ہو بس جلوہ پیارا آقا ہو جلوہ پیارا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میرے بھائیوں، جن کی محبت میں آنکھوں کو نم کرنے والوں، جن کی محبت میں دل میں عشق مصطفیٰ کا خمار پیدا کرنے والوں، اے محبت رسول میں تصویر بن کر بیٹھنے والوں، کیا آج یہ عہد کرتے ہو کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کی آنکھوں کو ہم نمازیں پڑھ پڑھ کر ٹھنڈک پہنچائیں گے؟ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، اللہ رسول کو راضی کریں گے، ان کی محبت میں زندگی گزاریں گے، شریعت کے پابند ہوں گے، طریقت کے پابند ہوں گے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم پر کرم عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب اتنا پیار کرتے ہیں اپنے امتیوں سے، ہم تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر پاتے۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ امتی جہنم میں جائیں گے جو بغیر توبہ کیے مر جائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ تڑپ گئے، بچہ بھی کیا روتا ہوگا، اس قدر روئے، اس قدر رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے، اور رونے کا سلسلہ اس حد تک بڑھا کہ جو تھمتا نہیں تھا، آخرکار مشورہ کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا، اور ان کے ذریعے حضور علیہ السلام کا رونا بند کیا گیا۔ مگر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے سبب پوچھا رونے کا، ابا حضور آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ جو بغیر توبہ کیے مر جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے میرے امتی۔ یہ کہنا تھا کہ ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دھڑام سے نیچے تشریف لیں اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ آل رسول، یہ اہل بیت ہماری فکر میں، ہماری بخشش کی فکر میں، ایک ہم ہے کہ ہم اپنی بخشش کی فکر میں نہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کو معلوم آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا مانگوں گا، ہمیں تو اپنی بخشش و مغفرت کی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ حالات تو بہت برے کر ڈالے، اپنے دلوں کو خراب کر ڈالا، نگاہوں کو برباد کر ڈالا۔ اے اللہ تباہی کے راستے میں چلنے لگ گئے ہم، خدا را ہمیں اس راستے سے بچا لے۔ ہر سال دعائیں کرتے ہیں، سوائے چند افراد ہی نظر آتے ہیں مسلح میں، باقی سب بغاوت کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اپنی دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو کر اپنے دل دماغ کو تباہ برباد کر ڈالتے ہیں، شہوت بھری زندگی کو گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم پہ کرم کر دے، ہمارے اعمال اچھے کر دے، ایسے اعمال کر دے جو تجھ کو تیرے محبوب کو پسند ہو، اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔